اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم نے جو صلاح چیپٹر سٹارٹ کیا تھا اس کی آج سورۃ زلزال ہے، تھرڈ سورت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم الحمدللہ سورۃ بینہ پڑھ چکے ہیں اور اس سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ زلزال چونکہ مدنی صورت ہے اور مکی اور مدنی صورت کا فرق جو ہم واضح کر چکے ہیں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کو، قیامت کے منظر، ایسے سمجھ لیں کہ قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری شدت سے ہلا دی جائے گی زمین، زلزالها اس کا سختی سے ہلا دیا جانا۔ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے کہ جب قیامت آنی ہے اس وقت بھی، اور دوبارہ جب اٹھ جانا ہے، ہم نے اٹھنا ہے اس وقت بھی، اس وقت سور کو پھونکا جانا ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نفخہ اولا اور نفخہ ثانی۔ پہلے نفخہ اولا ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، اور وہ اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے۔ تو وہ سور پھونکا جائے گا تو پہلے تمام کے تمام لوگ جو دنیا میں موجود ہوں گے سب کے سب جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے۔ اور دوسرا نفخہ ثانی جو ہوگا، وہ نفخہ ثانی وہ ہوگا کہ جس میں سارے کے سارے لوگ دوبارہ اٹھا دیے جائیں گے، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری شخص تک جو ہے وہ اٹھا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا ہوگا، پوری زمین کو شدت کے ساتھ ہلا دے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اگر آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم چیپٹر 18 میں سورۃ حج کی ورس نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے کہ بھائی قیامت کا لوگ بے ہوشی میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ محسوس ایسا ہوگا بے ہوشی میں لوگ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ انسان کو قیامت کا منظر بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین سب کچھ باہر انڈیل دے گی، اپنا بوجھ باہر نکال دے گی۔ دیکھو بوجھ باہر نکالنے میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، بوجھ سے مراد اس کا یہ ہے کہ زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، جو جواہرات ہیں، سونا چاندی، یہ آئل زمین سے جو نکلتا ہے، اور دیگر جتنی بھی معدنیات، تمام کی تمام زمین جو ہے وہ قیامت کے دن باہر نکال دے گی۔ یہ لے بھائی، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا، کہ زمین پہ آدم سے لے کے حوا تک، آدم سے لے کے آخری انسان تک، جو کوئی بھی زندگی جس کو ملی ہوگی، جو کوئی بھی دنیا میں آیا ہوگا، تمام کے تمام کو زمین، یعنی زمین کا بوجھ ہی ہے نا، زمین اس کو نکال دے گی۔ دوسرا یہ معنی ہوگا۔ اور تیسرا اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جس نے جس جگہ پہ، جس زمین پہ جو جرم سر انجام دیا ہوگا، وہ جگہ بھی بذات خود جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ جگہ پہ اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ سے تو یہ دور نہیں ہے، ہاں یہ بعید تو اس وقت ہوتا کہ جب یہ ویڈیو اور اس طرح کا کیمرہ سسٹم ایجاد نہ ہوا ہوتا، اس وقت بندہ سوچتا کہ کیسے تمام کی تمام چیزوں کو کیچ کیا جا سکتا ہے۔ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، انسان اب ایسے آسانی سے سمجھ آتے ہیں کہ بھئی یہ تو آسانی کے ساتھ سارا کچھ کیچ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کیمرے کو اس سے چھوٹے، اللہ تعالیٰ جو خبر لینا چاہے ان سے کہ ہاں بھی بتاؤ کہ فلاں جگہ پہ کیا ہوا ہے، قرآن کریم میں نہیں آتا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اس دن وہ چیزیں بھی بولیں گی جو پہلے بولتی نہیں تھی، اللہ ان سے بھی بلوائے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث مبارکہ میں انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے، انسان کے جو ہے نا وہ پاؤں گواہی دیں گے، انسان کا جسم کا انگ گواہی دے گا، جہاں جہاں سے اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو انسان اس کو ہی کاٹ کھائے گا کہ بھائی میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم جو ہے نا وہ اس معاملے میں پڑ گئے۔ تو یہ چیز ہے وہ اخرجت الارض اثقالها۔ تو آپ نے یہ 3 پوائنٹس جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ ایک تو زمین کیا چیز نکالے گی، اپنے معدنیات، اپنے نیچے جو جواہرات ہیں وہ چیزیں،
سیکنڈلی دفن شدہ جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام وہ بھی بوجھ ہیں. تھرڈ جو ہے زمین کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انسان نے جو گناہ کیے ہوں گے وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ عیاں ہو جائیں گے. یہ چیز ہے. اور جب یہ زمین اپنے زلزلے کے اندر ہوگی, نفخہ ثانی کے اندر ہوگی, اور زمین اپنا سب کچھ نکال باہر پھینکے گی اور چٹھیل میدان بن جائے گی, وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا, انسان سوچے گا کہ بھائی اس کو کیا ہو گیا, اس کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے زمین کو, پہلے تو کبھی ایسے ڈاما ڈول نہیں ہوتی تھی, پہلے تو کبھی اس کو ایسا زلزلہ نہیں آیا. یومئذ تحدث اخبارها, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن وہ اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی, جو جس نے جہاں جہاں جتنا جتنا کیا ہوگا نا سارے کا سارا نکال کے باہر کرے گی. یہ لو جی, یہ آپ کی کہانی ہے اور یہ آپ نے کیا ہے. اہل جنت ایک طرف, اہل جہنم ایک طرف, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ اپنی اپنی جو گناہ کیے ہوں گے نا, خاص اسپیشل گناہ, اس گناہ کے مطابق ان کی سزا ان کو الگ الگ کر دی جائے, کیٹیگری کر دی جائے گی. ہاں بھی شرابی ایک سائڈ پہ ہو جائیں, فلاں کام زنا کرنے والے ایک سائڈ پہ ہو جائیں, فلاں کام کرنے والے ایک سائڈ پہ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر سکتے, گروہ در گروہ لوگ جمع ہوں گے اپنی اپنی کیٹیگری کے ساتھ. اگر جنت میں بھی درجات ہیں, اس درجے کے مطابق لوگ جائیں گے, اور جہنم کے بھی درکات ہیں, کوئی اوپر والے درجے میں ہوگا, جہنم کے درکا اس کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں ہے نا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل, کہ منافقین جو ہے سب سے نچلے والے درکے میں ہوں گے. جہنم یہ کہتے ہیں نا, جنت کے درجات اور جہنم کے درکات, یہ چیز ہے اصل میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیروا اعمالہم, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سارے اعمال دکھائے کہ پاجی تسی اے کیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تمام کے تمام اعمال انسان کے سامنے رکھ دینے ہیں. فمن یعمل, جس شخص نے بھی مثقال ذرۃ, ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کام کیا ہوگا, چاہے وہ خیر کا ہوگا چاہے وہ برا کام ہوگا, یرہ, وہ اسے دیکھ لے گا. اب ذرہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, ذرہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ غبار اڑ رہی ہوتی ہے نا, بکھری ہوئی غبار, اس کا ہمیں ایک چھوٹا سا ذرہ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں, چیونٹی کے بچے کو بھی ذرہ کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ ذرے کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے, میں اس کو ایٹم بھی بعض اوقات کہتا ہوں, کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ پہ ڈسکس کیا ہوا ہے نا کہ ذرے سے چھوٹا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بھی علم ہے, اور ذرے سے بڑا بھی علم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذرے سے چھوٹی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے, ہمیں عام آنکھ سے نہیں نظر آ سکتی, نہیں نظر آتی, یہ چیز ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا, مثقال ذرۃ, ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, خیرا یرا, اگر وہ بھلائی کا ہوگا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی کام کیا ہوگا, اگر وہ برائی کا ہے تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نا اللہ تعالیٰ نے, آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کی پکڑ ہو جانی ہے نا, یہ کیونکہ قیامت کا ذکر ہے اس پوری صورت کے اندر, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اگر مسلمانوں میں, کفار کا تو آپ کو پتہ ہے, کفار کا کیٹیگوریکلی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کفار کی نیکیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہیں. یہ قرآن کریم میں بارہا ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ نے. ان کی نیکیوں کا اجر تو ان کو دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. باقی رہ گئے مسلمان. اب مسلمانوں میں سے کون سے لوگ جہنم میں جا سکتے ہیں؟ اچھا, وہ لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے کوئی کبیرہ گناہ کیے ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کی معافی نہ مانگی ہو, پاسبلٹی ہے, وہ بھی جا سکتے ہیں. کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سفارشی جو ہے نا وہ اس کی سفارش قبول نہ کی ہو, کسی نے سفارش کی. اور آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جو ہم یہ رٹ لگاتے ہیں نا کہ میری فلاں سفارش کر دے گا اور فلاں کر دے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا, ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سفارش وہی کر سکے گا جس کو اللہ الاؤ کرے گا, اجازت دے گا, اور اتنی ہی کرے گا جتنی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اور سب سے بیسک بات, اس کی کرے گا جس کی اجازت دے گا. اور پھر جو بھی سفارش کرے گا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کسی کی سفارش بنتی نہ ہو تو اس کی سفارش کر دی جائے گی, ایسا بھی نہیں ہے. سفارش اسی کی ہوگی جس کی سفارش بنتی ہوگی. اس کو قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ مختلف پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
آپ آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں. آیت الکرسی چیپٹر نمبر 3 میں موجود ہے, سورۃ بقرہ میں سورۃ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. کس کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر جائے. کلیئر ہوا؟ سیکنڈ آیت دیکھیں ذرا, سورہ نبا میں موجود ہے چیپٹر 30 میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح, قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ روح کی جو جناب جبرائیل علیہ السلام ہے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے, والملائکۃ, اور فرشتے بھی, صف بستہ ہو کے, لا یتکلمون, کوئی کلام نہیں کر سکے گا اللہ کے سامنے, الا من اذن له الرحمن, مگر جس کو رحمان اجازت دے گا, وقال صوابا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اچھا جو بھی کلام کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا, وہ بات جو کرے گا تو وہ درست بات کرے گا. تو اس وجہ سے انسان نیکی کوشش کاوش کرے ہی نا, اپنی انرجی لگائے نا, اپنی انپٹ لگائے نا, اور صرف یہ کہتے ہیں آپ صاحب میری سفارش کر دیو, ٹھیک ہے, فلاں صاحب میری کر دینا, وہ ہمیں بخشا لے گا, وہ ہمیں لے جائے گا, وہ ایسے کر لے گا. یہ ساری جو ہے نا وہ قصے اور کہانی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. قرآن کریم اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے. قرآن کہتا ہے بھائی آپ لوگ خود بھی محنت کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی سورس پیدا کر دے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ پیپرز کی تیاری کرتے ہیں نا, تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ پاجی تسی آپ بھی پڑھو, ٹھیک ہے, اینڈ دین پھر آپ کو اگر کوئی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا چیک لگتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی ہنٹ ملتا ہے, کوئی چیز ملتی ہے, تو آپ اس کے مطابق بھی آپ